بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نمبر ہے 103، یعنی قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، لیکن یہ سورہ مبارکہ جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا نمبر ہے 103 نمبر سورہ مبارکہ۔ اس کو کہتے ہیں سورۃ العصر۔ یہ سورۃ العصر ایک مختصر سی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے اور صورتیں نازل نہ بھی ہوتی تو عقل مندوں اور سمجھداروں کے لیے یہی سورہ مبارکہ کافی تھی، یعنی انہیں سمجھانے کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت کریں۔ اس میں 3 آیتیں ہیں اور عقل مندوں کے 14 طبق اس سورہ مبارکہ نے روشن کر دیے ہیں اور انہیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 3 آیتیں ہیں اور تینوں جہانوں کے بارے میں اس سورہ مبارکہ نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا ہے، یعنی عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، 3 ہی بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں اس سورہ مبارکہ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمام انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم، اور بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ مجھے زمانہ محبوب کی قسم، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھا کر، یا مطلقاً زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ اگلی بات ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قسم نہ بھی اٹھائے تو پھر بھی اس کی بات پکی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور اس عمر کو وہ قیمتی نہیں بنا رہے، ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے اور اس زندگی کو وہ قیمتی نہیں بنا رہے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، گزرتا جا رہا ہے، ضائع ہوتا جا رہا ہے، منٹ، گھنٹے، ہفتے، مہینے اور سال کے سال برباد ہوتے چلے جا رہے، لیکن ان کو وہ قیمتی نہیں بنا رہا، اور اس کی حالت گویا کہ اس برف کا پھٹا لگانے والے کی طرح ہے کہ جس کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور گاگ میسر نہیں، اور ساری برف جو ہے وہ پگھل گئی لیکن کوئی گاگ نہیں آیا۔ اسی طرح تمام انسانوں کی یہ حالت ہے، ان کی زندگی کم ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کم ہو رہی ہے۔ اگر 60 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، جتنی بھی عمر ہے، روزانہ ظاہر ہے کہ کم ہو رہی ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے، زندگی بڑھتی نہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ سالگرہ منانے والے عقل سے فارغ ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے اس لیے سالگرہ منا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا دیکھا دیکھی، کافروں کے دیکھا دیکھی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ زندگی تو کم ہو رہی ہے، سالگرہ کس بات پر منا رہے ہیں؟ یا تو آپ کو صحیح بات کی سمجھ نہیں، اور سمجھ ہے تو جان بوجھ کے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ عمر بڑھ نہیں رہی، عمر کم ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کم ہو رہی ہے۔ غافل گھڑیال یہ تجھے دیتا ہے منادی کہ اللہ نے گھڑی تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی کی ٹک 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 کر رہی ہے، یہ ایک ایک ٹک ٹک بتا رہی ہے کہ آپ کی عمر 1 سیکنڈ اور کم ہو گئی، اور کم ہو گئی، اور کم ہو گئی۔ یہی انسان کی مثال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی اور غریب آدمی بھی، بادشاہ بھی، عوام بھی، چاہے کوئی بھی آدمی ہے، کسی بھی درجے پر ہے، گھاٹے میں۔ کافر ہے وہ بھی گھاٹے میں، مسلمان ہے وہ بھی ایک اعتبار سے گھاٹے میں، اگر وہ اپنی زندگی کو قیمتی نہیں بنا رہا۔ کافر تو ویسے ہی گھاٹے میں چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے جب یہ بات کہہ دی ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن 4 باتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ نقصان میں نہیں ہے۔
یہ اللہ فرما رہا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے، وہ نفع میں ہے، وہ پرافٹ میں ہے، وہ منفعت میں ہے، جس کے اندر چار باتیں موجود ہیں۔ وہ چار باتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں غور کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا، نمبر ایک، جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ نمبر دو، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ نمبر تین، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، یار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں میں، یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ نمبر تین، وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور نمبر چار، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، بے صبرے نہیں بن جاتے۔ کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا تو بے صبرے نہیں بن گئے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نقصان ہو گیا ہے صبر میں رہتے ہیں، مصیبت آ گئی ہے صبر میں ہے، تکلیف ہے صبر میں ہے، بیماری ہے صبر میں رہتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا دوست ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو یہ چار باتیں جس مسلمان میں پائی جائیں گی یا جس انسان میں بھی پائی جائیں گی، وہ انسان فائدے میں ہے، یہ اللہ اعلان کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اس نے بتایا کہ یہ لوگ جو چار خوبیوں والے ہیں یہ کامیاب ہیں۔ چار خوبیاں، نمبر ایک، ایمان، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر دو، نیک اعمال، کتنے نیک اعمال ہمارے پاس موجود ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں خود سوچے۔ نمبر تین، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہر بندہ خود سوچے۔ نمبر چار، مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، تکالیف کے وقت، نقصانات کے وقت صبر کرنا، یا دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے صبر کرنا۔ آج کل دعوت و تبلیغ بھی کی جاتی ہے تو لوگ نہیں مانتے، بلکہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں، میرا دیکھا جائے گا، آپ مجھے نہ سمجھائیں، آپ زیادہ حاجی نمازی نہ بنیں۔ یہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندے کو آپ اچھی بات بتا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی اچھی بات سننے کی بجائے آپ کو لتاڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے۔ آج کل جس کو سمجھائیں بجائے دوست بننے کے دشمن بن جاتا ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو یہ صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے کہ بھی صبر سے کام لینا ہے، ہر جگہ صبر آپ کو کامیاب کرتا چلا جائے گا۔ اور جو بندہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا، وہ سمجھو کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں بتا دیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔